اچھا، آج جو ہم لوگ میں آپ لوگوں کو بتانے جو چاہ رہی ہوں وہ ہے کہ ایسی کون سی علنس ہے جو کہ جس علنس سے جو ہے انسان آج کل بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. اور اس میں جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کو ڈپینڈنسی. کو ڈپینڈنسی جو ہے وہ ایک ایسی علنس ہے جو سائیکولوجیکل ایک بیماری ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنی خوشی دوسرے لوگوں یا دوسری چیزوں میں جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے. اس میں زیادہ جو فیکٹر آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کہ کو ڈپینڈنسی میں شکار ہیں کے شکار ہیں. سو اس میں ایک ہو جاتا ہے کہ وہ تمام حضرات یا پھر وہ لوگ جو کہ آبسیسڈ ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں یا دوسری چیزوں کے ساتھ اور ان کی جو زندگی ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے اسی انسان یا اسی چیز کے گرد. تو وہ ایک بیسک کیریکٹرسٹک ہوتا ہے جو کہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کو ڈپینڈنسی کی بیماری میں اگلا انسان جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ لیک آف ٹرسٹ بھی ہوتا ہے اپنے ساتھ کہ وہ اپنے آپ پر بھی جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو ہے وہ پور کمیونیکیشن ہوتی ہے, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ایکچولی وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں یا وہ جو فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ پراپرلی کنوے نہیں کرتے, اور وہ والی چیزیں جو وہ نہیں سوچ رہے ہوتے یا پھر وہ نہیں فیل کر رہے تو وہ اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی ان میں جو ایک اور اسی سے ریلیٹڈ اگر آ جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ریپریس کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیلنگس کو, اپنی تھاٹس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اینگر کا جو ہے وہ بڑا ایک فیکٹر ان میں جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے, جس میں وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ایگریسو یا وہ ریئیکشنری ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو بجائے اس کے کہ وہ رسپانس دیں وہ ریئیکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ لیک کر رہی ہوتی ہے کہ ان کی جو باؤنڈری جو انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو خود ہی جو ہے وہ جو ہے وہ پراپرلی ایڈریس نہیں کر پا رہے ہوتے یا اس کو خود ہی بیچ کر دیتے ہیں. سو یہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے کو ڈپینڈنسی سے. یہ ڈرگ ایڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو فیملیز ہوتی ہیں وہ بہت سارے جو فیملی ممبرز ہیں جو کہ کو ڈپینڈنسی کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہوتے ہیں. سو اس لیے جو ہم یہ والا لٹریچر ہے وہ بہت جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ ان کو پریکٹس کروایا جاتا ہے کہ وہ تاکہ اس سے باہر نکلیں اس کو ڈپینڈنسی کے بھی تمام کیریکٹرسٹکس ہے تاکہ وہ ہیلنگ کی طرف جا سکیں اور ایک بیٹر جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. وہ نارملی کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ کہ اگر آپ نے کسی کو خراب کرنا ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر ڈپینڈ کرائیں, آپ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنی شروع کر دیں, آپ اس کے بہاف ٹاسکس پورے کرنے شروع کر دیں, آپ اس کے بہاف جو ہیں وہ لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں, آپ اس کو ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں. اور جیسے وہ پرانے زمانے میں ہمیں کہانیاں سنائی جاتی تھیں کہ ایک طوطا تھا اور اس کی جان ایک شہزادی تھی اور اس کی جان کسی طوطے میں تھی, اور جب بھی اس شہزادی سے کوئی کام کروانا ہوتا تھا یا کچھ ہے تو جب طوطے کا تھوڑا سا پر روکتے ہیں تو ادھر سے شہزادی بھی ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ ایک انویزیبل کنیکشن اصل میں ہمیں اس وقت سے یہ کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ شاید ہماری جان بھی کسی طوطے میں ہے. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگ ہی خوش کریں گے, جب ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا کام کریں گے تو ہم خوش ہوں گے, شاید اس وقت ہم اپنے آپ کو شہزادی نہیں سمجھتے ہیں, یہ شہزادی سمجھتے ہیں, اور دوسرے بندے کو ہم طوطا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب وہ کرے گا تو ہم کچھ کریں گے. اصل میں کسی کے بہاف کوئی بھی کام نہیں کرتا. یہ جو ہمیں وہم ہے کہ ہمارے کام لوگ کریں گے یا ہم لوگوں کے کام کرنا شروع کر دیں گے, اگر ہم لوگوں کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں, پھر وہ کسی کام کے کام کے نہیں رہتے. تو اس لیے کہ اگر کسی نے آپ کو زندہ کسی نے کوئی آپ کی بات سے خوش ہوتا ہے یا آپ اس کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرور کنوے کریں کہ یہ کام میں آپ کے بہاف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کام نہیں کر سکتے فی الحال, لیکن آپ اس کام کو کرنا سیکھ کے, کیونکہ میں ہر وقت اویلیبل نہیں ہوں گا. والدین کو جب وہ ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں نا, کیونکہ پہلے بات ہوئی کہ ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم بچوں کے سارے کام کر سکتے ہیں, شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ بچوں کے لیے ہم دنیا کی ہر خوشی خرید سکتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوا. کیونکہ جب وہ اپنے والدین کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ باتیں تو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اب وہ وہی باتیں اپنے بچوں کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں.
بعض دفعہ نا یہ محبتیں اتنی کیما فلیش ہو کے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کو ڈپینڈنسی ہوتی ہے. بڑی عام سی ڈیفینیشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہمیں لوگوں کا نشہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جب ہمیں ریلیشن شپ ایڈکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو ہم اسے کو ڈپینڈنسی کہتے ہیں. شاید جب دیکھیں گے نشہ جو ہے نا کیمیکل ایڈکشن وہ اسٹگما ہے, معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, بعض دفعہ انلیگل ہوتی ہیں ڈرگس, ان کو جب لوگ ابیوز کرتے ہیں تو ان کا پرابلم ایک اور بڑھ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں انہیں بڑا کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹگماٹائزڈ النس ہے, سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی, فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی, ہماری فزیکل ہماری مینٹل لائف خراب ہو رہی ہوتی ہے, اور ہماری تعلیم اس میں پوری نہیں ہو رہی ہوتی, یا اگر پروفیشنل لائف ہے تو وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ہمارا خدا سے معاملہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو. یہ ہمیں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن کو ڈپینڈنسی ایک ایسی النس ہے جو آپ کے گھر میں خوبصورت مہمان بن کے آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ گھر میں قبضہ کر دیتی ہے. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک گاؤں تھا نا, اس میں ایک گھر تھا. تو گھر میں کیا ہے کہ چوری ہوئی, کہ ڈاکٹر نا ان کے گھر میں نا چوری ہوئی. تو چوری ہوئی تو چور آرام سے چوری کر کے سامان لے کے چلے گئے. اچھا, وہ کوئی شور نہیں ہوا صبح کہ گاؤں میں پتہ چلے جی کہاں چوری ہوئی ہے, وہ کوئی پولیس کچھ نہیں ہوا. جب چوروں کو پتہ چلا کہ اس گھر میں تو کوئی نہیں رسپانس کیا انہوں نے, تو وہ نیکسٹ ویک پھر آ گئے. تو انہوں نے آ کے دوبارہ چوری کی, لیکن ابھی ذرا کانفیڈنٹ کہ چوری کرتے ہوئے کہ کوئی شور ہوا بھی تو کوئی مسئلہ. وہ گھر میں گھوم پھر رہے ہیں, پنکھا اپنی طرف کر کے بیٹھ گئے, اے سی کا اپنی طرف ہوا کر کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے ذرا سامان باندھا, پسینہ آیا تھا, وہ ذرا وہ سامان لے کے چلے گئے گھر. پھر شور نہیں ہوا, وہ تھرڈ ٹائم پھر آئے. تھرڈ ٹائم آئے تو انہوں نے گھر والوں کو بھی جگا دیا. انہوں نے کہا کچھ ذرا ہم نے چوری کرنی ہے, سائڈ پہ. جب وہ سائڈ پہ ہو کے سارے بیٹھ گئے تو انہوں نے چوری کی, سامان باندھا اور چلے گئے. اب وہ سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یعنی یہ ہمارے ساتھ کیا بنا, مطلب یہ اتنا اچھا گھر ہمیں ملا. جب وہ فورتھ ٹائم آئے تو انہوں نے آ کے گھر والوں کو کہا کہ اٹھے ہمارے لیے کھانا بنائیں, اور کھانا بنایا. انہوں نے کھانا کھایا, انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ جائیں. کون جائیں؟ گھر والوں کو. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نکلیں گھر سے, ہمیں روز آنا پڑتا ہے, ہمیں اتنی محنت کرواتے ہیں آپ, جب آپ نے کچھ کرنا نہیں, ہمیں رزسٹ نہیں کرنا, تو پھر آپ گھر سے باہر نکل جائیں. کو ڈپینڈنسی ایسے آتی ہے. کو ڈپینڈنسی آتی ہے آرام سے, بڑے اچھے طریقے سے, چپ کے ہلکے پاؤں سے آپ کے گھر میں گھستی ہے. ہمارے گھر سے مطلب ہمارا دماغ, ہمارا جسم ہمارے اندر گھستی ہے. پھر وہ دیکھتی ہے کہ ہمیں کبھی یونیورسٹی کالج میں آپ دیکھیں کہ ہماری اسائنمنٹس کوئی اور بنا رہا ہوتا ہے, یا ہم کسی کی اسائنمنٹس بنا رہے ہیں. میڈیکل میں ہم ہسٹوپیتھولوجی کی جو ڈائیگرامس ہیں وہ بعض دفعہ کوئی اور ہمیں بنا کے دے دیتا ہے, یا ہم کسی کو بنا دیتے ہیں. تو وہ دھیرے دھیرے دبے پاؤں کو ڈپینڈنسی اندر آ رہی ہے. جب اندر آتی ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ مجھے خود کرنا اس کو خود کام کرنا چاہیے تھا. پھر ہم نے کہا آپ خود کام کریں. وہ بڑا اچھا سا معصوم سا خوبصورت سا منہ بنا کے کہتے ہیں پلیز کر دیں نا یہ میرا کام, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم کر دیتے ہیں. پھر اچھا تیسری چوتھی دفعہ اگلا ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کرنا, کیونکہ اب اگلے کو بھی اندازہ ہو گیا نا کہ ہم ان کے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. جب کہ ہم ان کے کام کرتے کرتے ان کو اپاہج کرتے جا رہے ہیں, ہم ان کو کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہنے دے رہے. کو ڈپینڈنسی جب آتی ہے نا, تو کو ڈپینڈنسی کوئی باجا نہیں بجاتی, کوئی ڈھول بجا کے نہیں آتی. یہ بڑے آرام سے دھیرے دھیرے ہمارے اندر جگہ بناتی ہے, اور پھر ایک دن قبضہ کر لیتی ہے, اور پھر ہمیں ہمارے قابل ہی نہیں رہنے دیتی. اس وقت اگر ہم چاہیں بھی کہ ہم اس سے نکلیں تو ہماری مرضی ہمارے اوپر نہیں چلتی. ٹھیک ہے. تو جب کو ڈپینڈنسی سر چڑھ کے بولتی ہے تو پھر لوگ نوٹ کرتے ہیں, پھر ارد گرد ہمارے لوگ ساتھ والے نوٹ کرتے ہیں, ہم اتنی دیر تک ڈینائل میں جا چکے ہوتے ہیں. پھر ڈینائل ہمیں کو ڈپینڈنسی سے باہر نکلنے میں ہمیشہ رکاوٹ پیدا کر کے رکھتا ہے. تو اگر ہم ڈینائل سے نکلنا ہے تو اس سے پہلے کو ڈپینڈنسی کے معاملے کو ڈیل کرنا ہوگا. اب کو ڈپینڈنسی اتنی انویزیبلی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ڈپینڈنسی, انٹر ڈپینڈنسی, کو ڈپینڈنسی. اب ہم ہوتے ہیں شروع میں ڈپینڈنٹ, میرے بچپن میں ہمیں ڈپینڈنسی ہے, وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہمیں والدین نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد ہمیں انڈیپینڈنس ملتی ہے,
ہم یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں, ہم گھومنا پھرنا شروع کرتے ہیں, ہمیں باہر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں پھر ہم کہیں جاب پہ آ جاتے ہیں, کسی یعنی کام پروفیشنل لائف میں آتے ہیں, پھر ہمیں لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے, پھر کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کا آنا ہو جاتا ہے, پھر ہمیں ایک ہی روڈ پہ دونوں گاڑیاں چلانی پڑتی ہیں کہ آپ جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں, کیونکہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی کو ڈپینڈنسی کے اندر. اچھا, پھر ہم ڈپینڈنٹ تھے, ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے, کیے گئے, یونیورسٹی میں گئے, ڈگری لی, پھر ہم ورک لائف میں آئے, پروفیشنل لائف میں آئے, ہم انٹر ڈپینڈنسی میں چلے گئے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ اس دوران ہمیں ڈپینڈنسی کا کہیں نہ کہیں سے وائرس لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم واپس ڈپینڈنسی میں چلے جاتے ہیں, جبکہ سٹارٹ ہم انڈیپینڈنٹ سے ہوئے تھے, ڈپینڈنٹ سے سٹارٹ ہوئے, انڈیپینڈنٹ ہوئے, انٹر ڈپینڈنٹ ہوئے, اب ہم کو ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں. اب اگر ہم صرف ڈپینڈنٹ ہو جائیں نا, ہم صرف ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے, اگر ہم صرف ڈپینڈنٹ ہوں تو وہ سارا پروسیس دوبارہ کیا جا سکتا ہے. اب ہم کو ڈپینڈنٹ ہیں. کو ڈپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ڈبویا ہے, کیونکہ جس کو آپ نے اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر دیا ہے آپ نے تو اسے اپاہج کر دیا. ایک بندہ جو ساری عمر ہماری ایکسٹرا محبت, ایکسٹرا کیئر, ایکسٹرا مائل جانا کسی کے لیے, جبکہ دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہمارے لیے, اور کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اس پہ عمل نہیں کر رہا, اور ہم اس کے لیے تارے توڑ کے لانے کی باتیں کرتے ہیں, ہم اس کے لیے چاند اس کو بنا دیتے ہیں, ہم سارے کام اس کے لیے کرتے ہیں, اور وہ ہمیں آگے ہمارے لیے ایک اچھا بول نہیں بول سکتا. مثلا ایک ماں ہے اور وہ اس کا بچہ جوان ہے, مطلب لیٹس سے کہ 20-22 سال کا ہے, شوہر آ چکا ہے, اور وہ اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور سارا دن اس کی ماں اس کا خیال رکھتی ہے, اور شام کو یا دوسرے دن اٹھ کے ماں کہتی ہے کہ دیکھیں میں تمہارے لیے بہت محنت کی کل, آج آپ میرے لیے محنت کریں گے, آج آپ میرے لیے فرض کریں کچھ اچھا کھانا بنائیں گے, یا میرے لیے کوئی گفٹ لائیں گے, یا میرے لیے کوئی گھر کا کام کریں گے, یا میرے پاؤں دبائیں گے, کچھ آپ میرے لیے کریں گے, تاکہ جو میں نے کل آپ کے لیے محنت کی تھی اس کو آپ ایکولائز کریں گے, یہاں پہ آپ وہ اس کو ریسیپروکیٹ کریں گے میرے لیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے چونکہ مجھے پیدا کیا ہے, آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ یہ میرے لیے کریں, اور ماں چپ کر جاتی ہے, کہتی ہے ہاں یہ میری ذمہ داری تھی, تو اس سے زیادہ کسی کو اپاہج کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس بچے کو یہ انڈائریکٹ میسیج دے دیا ہے کہ آپ کسی کے بہاف نہ بھی کام کریں اور لوگ آپ کے لیے کام کرتے رہیں, تو اٹس آل رائٹ, اٹس ناٹ آل رائٹ. کیونکہ جب ہمیں فری کا ملنا شروع ہو جاتا ہے نا, جب ہمیں محنت کے بغیر کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے, جب ہمیں ایزی منی ملنا شروع ہو جاتا ہے, یا ہمیں بغیر کسی محنت کے کوئی عہدہ مل جاتا ہے, یا ہمیں کوئی فیم مل جاتا ہے, یا ہمیں کوئی ایسی کامیابی زندگی میں مل جاتی ہے, تو اس کی قدر نہیں ہوتی, اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. اور جب ہم اس کے لیے مثال کے طور پہ, اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ MBBS کی ڈگری گھر میں آ جائے, کہیں سے کسی نے آپ کو کوریئر کر دی ہو اور آپ کے گھر میں MBBS کی ڈگری آ جائے تو آپ کو کوئی ویلیو نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں, پولیٹیشین ہیں یا شوبز میں ہیں یا اسپورٹس میں ہیں, جن کو آنریری PhD کی ڈگری ملتی ہے. جیسے ہمارے ایک بڑے اچھے گلوکار ہیں جن کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے PhD کی ڈگری دی, تو وہ سمبلائز کیا گیا, جبکہ وہ PhD ہے نہیں, لیکن ان کو ڈگری دی گئی کہ آپ کہیں بھی شو کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو PhD کی ڈگری دی ہے, جبکہ انہیں PhD کا نہ کو وہ سبجیکٹ, نہ وہ نالج, نہ وہ محنت, تو اس ڈگری کی ان کو کوئی ویلیو نہیں. اگر آپ کسی کو اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہیں تو اپنی لوٹ سے نہ لگائیں, ہمیشہ اپنی ویلیو بڑھائیں, کیونکہ جہاں بھی سیل لگتی ہے نا وہاں ہر بندہ پہنچ جاتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. اپنے آپ کو برانڈ کے طور پہ سامنے لانا ہوتا ہے. کو ڈپینڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنا برانڈ لیول گرا دیتے ہیں, جب وہ برانڈ لیول گرتا ہے تو ان کی محبت کی لوٹ سے لگ جاتی ہے. پھر ہر بندہ, دیکھیں آپ اپنے آفس کو دیکھیں یا اپنے گھر کو دیکھیں, آپ سب سے زیادہ کام اس بندے کو کہتے ہیں جو زیادہ کام کرتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس نے یہ کام کر دینا ہے, جبکہ اس کو کام کرنا کہنا چاہیے جو نہیں کرتا, تاکہ وہ کام کرے, تاکہ اسے کام آئے, تاکہ وہ کام کے قابل ہو, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو نارملی اگر آپ ہر کسی کے کام کرنے شروع کر دیں گے تو ایسے لوگوں کو پھر بعض دفعہ لوگ ڈور میٹ کے طور پہ یاد کرتے ہیں, کیونکہ کو ڈپینڈنٹ ڈور میٹ ہوتے ہیں.
تو جب ڈور میٹ پہ ہر بندہ اب کام ہی کرتا ہے، اس پہ پاؤں ہی صاف کرتا ہے اپنا، اس پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے. کو ڈپینڈنسی میں آنے کا جو ایک اور بڑا وہ ہے کہ جب ہم کو ڈپینڈنٹ ہوں یا کسی کو ڈپینڈنٹ ہم اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اس کو جب بٹھا کے کھلانا شروع کر دیتے ہیں تو کو ڈپینڈنسی صرف اس بندے تک نہیں رہتی، وہ آگے ٹریول کر جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے گھر بھی ہوتے ہیں کہ جیسے بچپنے گھر میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو وہ اپوزٹ رول اپنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض کیسز میں بیٹیاں جو ہے وہ مائیں بن جاتی ہیں، بیٹے جو ہیں وہ باپ بن جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم یونیورس کے رولز کے اپوزٹ چلیں گے تو ہم اسموتھ نیویگیٹ نہیں کر سکتے لائف کے اس اوشن کے اندر. تو جب بھی لائف کے اوشن میں نیویگیٹ کرنا ہے تو ہمیں تھرو پراپر چینل کرنا ہے. ہمیں شارٹ کٹ نہیں ہے اور کسی کے اوپر ڈپینڈنسی کر کے نہیں کرنا. وقتی طور پہ ہم لوگوں سے مدد لیتے ہیں، ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، ہمیں کبھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ہم انٹرا ڈپینڈنسی میں ہیں، ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی ہے، ہم مدد لیتے ہیں. ڈپینڈنسی مدد لینے کا نام نہیں ہے، یعنی اگر ہم مدد لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم کو ڈپینڈنٹ. نو، آپ مدد لیتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ مدد جب آپ کو ضرورت پڑے، کہیں مصیبت، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، تو پہلے خود حل کریں. اگر خود حل نہیں کر سکتے تو پھر آپ ساتھ والوں سے مدد لیں جو آپ کے قریب لوگ ہیں. اگر قریب بھی حل نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر آپ خدا سے دعا کریں کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی ہمت دے، اتنی توفیق دے کہ آپ ان معاملات کو حل کر سکیں جن کو آپ حل کر سکتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ ہم ان معاملات کو قبول کر لیں جن کو ہم حل نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم قبول نہیں کریں گے، ایکسیپٹنس اسٹیج نہیں آئے گی، تو ڈینائل میں جائیں گے تو پریشانی بڑھتی جائے گی. پریشانی بڑھے گی تو وہ پھر اگلی نسل کو ٹریول کرے گی. کیونکہ اگر آپ آج ڈپینڈنسی کریٹ ہو جاتی ہے، کو ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہی آپ اگلی نسل کو دے کے جائیں گے. نہیں بھی بتاتے تو کچھ انویزیبل لرننگ بھی ہوتی ہے. انویزیبل لرننگ کا زیادہ حصہ جو ہے نا ویزیبل ہوتا ہے. یہ جو ہمیں وہم ہوتا ہے کہ ہم انویزیبل ہیں، کہ کبوتر نے اگر آنکھیں بند کر لی ہیں تو اسے اگر بلی نظر نہیں آ رہی تو زیادہ تر حصہ کبوتر کا ویزیبل ہے. وہ جو انویزیبل ہے نا وہ صرف اسی کے لیے ہے. تو ہم کبوتر نہیں ہیں اور ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی. وی ہیو ٹو فیس دا تھنگس. دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ اگر فیس کر لیں تو وہ حل نہ ہو. صرف مسئلہ اس وقت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جب ہم اس سے آنکھیں چراتے ہیں، جب ہم اس کو فیس نہیں کرتے، جب ہم ڈینائل میں جاتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے دوسرے ہی حل کریں، جب کہ وہ مسئلہ ہم فیس ٹو فیس اگر سامنے آ جاتے ہیں. مسئلہ نارملی جو ہے نا یہ چوری آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا ایک دم، یعنی اوپنلی. یہ مسئلہ ڈور بجاتا آ رہا ہو کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، مسئلہ چوری آئے گا. اور چور جو ہوتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ مسئلے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مسئلہ آگے سے آپ کو عجیب سی مسکراہٹ دے گا، فسیانہ ہو جائے گا. اور پھر اگر وہ مسئلہ تھوڑا سا ہارڈ ہے تو پھر آپ کے پاس سلوشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر مدد کے لیے لوگ آپ کے پاس ہیں. ہماری سوسائٹی میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور مدد بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. نہیں کوئی ملتا مدد کے لیے تو آج کل ہم بڑے خوش قسمت دور میں ہیں کہ آپ فوراً اس کو گوگل کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ اس کے بارے میں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو فوراً اس مسئلے کا حل سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس حل کو اپلائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کو ڈپینڈنسی جو ہے یہ ہمارے جو مریض ہیں ان کے اندر اور ان کی فیملیز کے اندر خاص طور پہ یہ بعض کیسز میں بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. کیونکہ کو ڈپینڈنٹ جو ہیں نارملی تو کسی کو لیبل نہیں کیا جاتا. فیملی ہمارے پاس نارملی آتی ہے تو ہم ان کو لٹریچر میں سے گزارتے ہیں، ہم کاؤنسلنگ سیشنز میں گزارتے ہیں، ہم ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ انہیں بات چیت کا انداز کیسے رکھنا ہے، انہوں نے اپنی محبتوں کو کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کیسے کرنا ہے، انہوں نے اپنی محبت کو ہولڈ کیسے کر کے رکھنا ہے، انہوں نے کیسے